نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو باہر سے غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو موقع ملے گا اس ویکیوم کو بھرنے کا. جب وہ ویکیوم بھرے گی تبھی آپ کی 5th جنریشن وارفیئر ایکٹیو ہونی ہے. اور 5ویں جنریشن کی وارفیئر جس کا ذکر آپ کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے بھی کیا تھا 2 ہفتے پہلے کہ پاکستان کو ایک ہائبرڈ وار کا سامنا ہے. تو خدا کے لیے اس ہائبرڈ وار میں آپ اپنے ساتھ میڈیا کے ایکسپرٹس کو بھی لگائیں جو آپ کو جینوئن میڈیا کی وار لڑنے کا طریقہ سکھائیں. یہ وار تو صرف پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے, لڑنا آپ کو دشمن کے ساتھ ہے. دشمن کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے. ہم پاکستان میں ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر لیا, بلی مجھے نہیں دیکھ سکتی. ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہے اور کھول کے دیکھنا ہے کہ ہمارا اصل دشمن کیا ہے. آپ کو انڈیا نے کہا تھا کہ بوند بوند کو ترسا دیں گے, تو جو واٹر کیلکولیشن چل رہی ہے 2025 میں آپ پانی کے لیے لڑیں گے, تو انڈیا تو اپنے مقصد کو پورا کرتا جا رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ انڈیا نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیں گے, آپ دنیا میں آلموسٹ آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. چائنا آپ کا دوست تھا, جا کے انڈیا کے ساتھ معاہدے سائن کر رہا ہے. سعودی عرب آپ کا مسلمان برادر ملک ہے, 44 ارب ڈالر کی ریفائنری وہاں لگا رہا ہے, اور آپ کے ساتھ صرف دعاؤں اور سلاموں سے کام چل رہا ہے. آپ کی فوج شاہی محل کی حفاظت کر رہی ہے وہاں پہ, لیکن جو مالی مفاد ہے وہ انڈیا کو مل رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں مجھے بتا دیں؟ آپ کا اپنا لیڈر عمران خان کہتا ہے کہ اسرائیل سے ہماری کیا لڑائی, کس بات کی لڑائی؟ تو پھر آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ طے کر لیں آپ نے کس کے ساتھ لڑنا ہے, کس کے ساتھ نہیں لڑنا, اور طے کر لیں وہ جنگیں جو لڑنی ہیں ان کو لڑنا کس طرح سے ہے. جس انداز سے ہم چل رہے ہیں, مجھے شدید خطرہ ہے کہ ہماری صفوں کے اندر دشمن کے سازشی پہلو عناصر موجود ہیں جو ایسی کاروائیاں کروا رہے ہیں جس سے خلیجیں بڑھتی چلی جائیں. ٹھیک, ہم خلیجوں کو پاٹنے کا کام نہیں کر رہے, ہم خلیجوں کو بڑھاوے کا کام کر رہے ہیں. پاکستان ڈفرنٹ لسانی قوتوں سے مل کے بنتا ہے, ڈفرنٹ مذہبی عقائد سے مل کے بنتا ہے. ہیں سب مسلمان, لیکن مسلمانوں کے اندر بھی تو عقیدے ہیں نا. ڈیفینیٹلی, بالکل ہیں. تو آپ پاکستان کے اندر اگر مذہبی اور لسانی بنیادوں پر لڑائی نہ کروائیں, اگر سیاسی بنیادوں پر لڑائی نہ کروائیں, اور لوگ اپنی لڑائی لڑے پرفارمنس کے زور پہ. یہاں پنجاب کے صوبے کو پرفارمنس پہ زیرو کرنے کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے, اور جہاں کچھ نہیں ہوا اس کو بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں اس پورے پاکستان میں اگر پچھلے 5 سال میں کوئی ڈیلیورنس ہوئی ہے تو وہ کہاں ہوئی ہے؟ پنجاب میں. لیکن پنجاب کو انڈرمائن کرنے کا کام مسلسل جاری ہے. یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں جس دن پاکستان کے اندر سول وار چھڑی, یہ جتنے لوگ برسر اقتدار ہیں یہ سب پاکستان سے بھاگ جائیں گے, اور میں بھی بھاگ جاؤں گا. پسنا اس عوام نے ہے. اس عوام کے لیے خدا کا واسطہ ہے سب لوگ غور کر لیں, اور سب سے پہلے عوام بھی غور کر لیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ سب نے اپنے اقامے رکھے ہوئے باہر کے, میں نے بھی رکھا ہوا ہے. یہ جنہوں نے باہر بھاگ جانا ہے نا, ان پہ نہ رلائے کریں. جنہوں نے یہاں رہنا ہے, جن کے پاس بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہے, خدا کے لیے انہیں آگے بڑھ کے اس ملک میں جو لوگ بھی جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں ان کو منع کرنے کی ضرورت ہے. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, منع کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. ان دا گریٹر انٹرسٹ آف پاکستان, خدا کے لیے دشمن کے اعلی کار بننا بند کر دیں. کیونکہ لاشعوری طور پر انجانے میں آپ دشمن کے اعلی کار بن رہے ہیں. آپ پاکستان کی تاریخ بھی پڑھ لیں اور مسلمانوں کی 100 سال کی تاریخ بھی پڑھ لیں, امریکہ کی ہسٹری بھی پڑھ لیں. آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان کو تمام تر قوتیں اس وقت مل کے ایک گھڑے میں دھکیلنے کا کام کر رہی ہیں. وہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو سیریا میں تھے, جو عراق میں پیدا کیے انہوں نے, جو افغانستان کے حالات ہیں. افغانستان کے حالات تو اب بہت بہتر ہو گئے ہیں, یہ اس سے بھی بدتر حالات کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو بلڈ شیڈ ہوگا, 22 کروڑ لوگ ہیں یہاں پہ, 22 کروڑوں عوام کے ساتھ 5ویں نمبر کی آبادی, نیوکلیر پاور. وہ نیوکلیر پاور جس پہ امریکہ کی پرانی نظر ہے کہ ہم نے ان سے نیوکلیر کیپیبلٹی چھیننی ہے. آپ مجھے بتائیں افغانستان کے اندر امریکن فورسز کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ امن کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. وہ اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں
کہ جیسے ہی پاکستان انسٹیبل ہوگا انہوں نے وہاں سے اٹیک کر کے ہمارے نیوکلیئرز اٹھانے وہاں سے. یہ بات ہمارے اداروں کو سمجھ جانی چاہیے کہ ہمیں آپس میں لڑانے کی سازش گورے کر رہے ہیں, اور وہ سازش اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پچھلے 400 سال سے مسلمانوں کو دبانے کی خواب دیکھتے چلے آ رہے ہیں, اور جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے, جب موقع ملتا ہے, وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے اس میں سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں. ان کی فلسفی یہ ہے کہ دشمن کو طاقتور نہ ہونے دو. ہم مسلمان تاریخ میں عیسائی کے ظلم بھول چکے ہیں, لیکن جو گورے ہیں وہ تاریخ کے اندر اچھی طرح یاد رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک فائنل وار لڑنی ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فائنل وار کی نوبت صرف ایک صورت پہ نہیں آئے گی کہ مسلمانوں کو مارتے رہو, ان کو اٹھنے نہ دو. یہ بات اب آپ کو سمجھنی ہے کہ کیا آپ لوگ آپس میں لڑ کے مریں گے یا دشمن کے ساتھ لڑیں گے, یا کوئی طریقہ آپ میں سے ذہین آدمی ایسا بھی ہے جو نکالے کہ کو ایگزسٹنس ہو سکے, کہ وہ بھی زندہ رہیں, ہمیں بھی زندہ رہنے دیں. ہندوستان کے اندر جو پاورز, جو قوتیں 5th جنریشن وارفیئر کا اس وقت اٹیک کیے ہوئے ہیں, جن کا ذکر ہمارے آرمی چیف نے خود بھی کیا ہے کہ ہمیں ایک ہائبرڈ وار کا سامنا ہے, تو بھائی اس ہائبرڈ وار کے اندر جو جنگ ہوتی ہے وہ سیکیورٹی اداروں کی 40% ہوتی ہے, اور 60% جو جنگ ہے نا وہ میڈیا اور پولیٹیشنز کو لڑنی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی پوری جنگ کی ذمہ داری 5th جنریشن کی جو وار ہے وہ ساری کی ساری آرمی کے اوپر ہے, اور آرمی نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے. میرا مشورہ ہوگا آرمی سے اس بات پہ بڑا غور کریں. امریکنز نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. پچھلے سال ہنری کسنگر نے بیان دیا تھا کہ مسلمانوں کو بہت سخت خون ریزی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ خون ریزی ہم نے پہلے جو دیکھی تھی, کیا اس سے بھی زیادہ کو خون ریزی ہونی ہے, اور اب محاذ کہاں لگنا ہے؟ تو آپ دیکھیں سیریا کے انہوں نے بے شمار ٹکڑے کر دیے ہیں. سمجھ نہیں آتی سیریا میں اس وقت بشر الاسد کی گورنمنٹ کہاں پہ ہے, اور ISIS جو کہ بنیادی طور پر امریکن سپورٹڈ آرگنائزیشن ہے, اس کی گورنمنٹ کہاں پہ ہے. لیبیا کے 3 ٹکڑے کر دیے ہوئے, 3 حکومتیں وہاں کام کر رہی ہیں, اور اسی طرح افغانستان کے اندر کوئی 14 حکومتیں کام کر رہی ہیں. طالبان پہ 43% طالبان کے قبضے میں علاقہ ہے, اور 43% جو طالبان کے قبضے میں علاقہ ہے وہ کوئی ایک آرگنائزیشن نہیں کنٹرول کر رہی. طالبان از اے براڈر نیم, کوئی 13 قسم کی آرگنائزیشن جو اسے کنٹرول کر رہی ہیں, اور اس کے بعد ایک جو آپ کے آفیشیل پریزیڈنٹ کی گورنمنٹ ہے. تو بھائی پاکستان کا کیا حشر کروانا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندرونی معاملات کو جو اتنے خلف شاری میں ہم ڈال رہے ہیں, اس کو ڈالنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک فیئر اور فری الیکشن کرائیں اور جو بھی گورنمنٹ اگلی پکڑے اس کو ہم ٹائم دیں, وہ عمران خان کو مل جائے, زرداری کو مل جائے, نواز شریف کو مل جائے. اگر ہم یہ ایک فیکٹری چلا کے اس میں سے وہ معاملات کرنے بند کر دیں جن معاملات سے ملک نقصان اٹھائے گا, ملک کی جو کنسالیڈیشن ہے اس پہ جو اٹیک آ رہا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی ذہانت کر رہے ہیں, کوئی سمجھداری کر رہے ہیں. کانسٹیٹیوشن جنہوں نے لکھا تھا نا, یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن, یہ سکوت ڈھاکہ کے بعد لکھا گیا تھا, اور کانسٹیٹیوشن لکھنے والوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ پاکستان 2 ٹکڑے اس لیے ہوا ہے کہ اس کے پاس ایک سٹیبل کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. سٹیبل کانسٹیٹیوشن کی ایبسنس میں جو ویکیوم کریٹ ہوا, اس ویکیوم میں ملک کے اندر جو اداروں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حالات پیدا کیے, اس وقت بھی وہی حالات اس وقت چل رہے ہیں. تو اس وقت کے تمام ان لیڈروں نے, جن لیڈروں میں ذوالفقار علی بھٹو جیسے جسے کہتے ہیں آپ سمجھدار لیڈر شامل تھے, مولانا شاہ احمد نورانی جیسے لوگ شامل تھے, مولانا مفتی محمود جیسے مذہبی لوگ شامل تھے. مولانا فضل الرحمان پہ تو بہت الزامات ہیں, لیکن مفتی محمود کے بارے میں وہ ایک دینی آدمی تھے. جماعت اسلامی کے بہت سینئر رہنما شامل تھے جو لوگ مذہب سے بڑے لگاؤ رکھتے تھے اور ڈیڈیکیٹڈ تھے مذہب کے. یہ تمام لوگوں کے ساتھ ولی خان بھی شامل تھے, یعنی جو سرخے تھے, اچکزئی شامل تھے جو سرخے تھے. وہ تمام قوتیں, وہ تمام افراد کی نمائندگی اس کانسٹیٹیوشن لکھنے والوں کے پاس تھی جو ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ رائے رکھتے ہیں, لیکن اس جگہ بیٹھ کے انہوں نے اتفاق سے رائے لکھی, اور انہوں نے لکھا کہ کانسٹیٹیوشن میں ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے گا, چاہے ادارے بچیں یا نہ بچیں. کیونکہ جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا کام نہیں کر رہا, تو دوسرا بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کام نہیں کر رہے.
सुप्रीम कोर्ट का काम लोगों को इंसाफ देना है, कॉन्स्टिट्यूशन ने यही इख्तियारात दिए हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट का काम जाके अस्पताल चलाना नहीं है, स्कूल चलाना नहीं है, कॉलेज चलाना नहीं है। चुनाचे हमने पहले भी बड़ी दफा हाथ जोड़ के कहा है, अब भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्फ्लिक्ट में डाल के, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में डाल के उसको कंट्रोवर्शियल ना बना दें। एक कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाली सिविल वॉर के लिए बहुत नुकसानदेह होगा और उस तरह की जंग किसी भी टाइम छिड़क सकती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पाकिस्तान के अंदर अगर आप अमन चाहते हैं तो चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो अदलिया के अंदर देखें कि कहां काली भेड़े हैं, उनका इंतजाम करें। जरा कभी आप जाके कचहरी को देखें ना।